وکیل بھی بنایا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے صرف اللہ کے لیے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ آج کل اللہ کے لیے کم لوگ پڑھتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے صرف پڑھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف پڑھا اللہ دعا واسطے آج نے بھی دعا کرنی اور کوئی گل نہیں ہے۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، اجازت ہے سن لا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ آج تشاہ کو تقریر ایک مزہ نہیں آیا۔ میں بات دیکھا آج دیتے ہیں جس گاڑی میرے فائنل ہو جائے میں انتہار جاسا جی نون لیگ کو حکومت گئی ہے پھر کچھ یاد ملے میرا مولوی چلا گیا۔ ہاں اس واسطے قدر کر لو جیتے جی پیارے جیتے جی قدر کر لو بان اتحاد ملے بہتر ہے مجھے سبحان اللہ کو سبحان اللہ پر تیس تو گال کرتی تھی بان تشیح جناب مولوی کیوں چلا گئے ماشاءاللہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کھڑی ہونی چاہیے ایک بار پھر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں توجہ کریم آقا سے پیار کرنے والوں حضرت غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کچھ لوگ ہوتے ہیں خلوص والے، جو خلوص والے ہوتے ہیں وہاں کرایہ نہیں پوچھتے، جو خلوص والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کسی نے پیسہ دیا ہے تو قرآن پڑھانا ہے، کسی نے نہیں دیا تو نہیں پڑھانا ہے۔ غوث اعظم کا عالم یہ تھا، غوث اعظم صبح سے لے کے شام تک پڑھتے پڑھاتے تھے۔ آپ کی کتاب ایک فتح الربانی ہے، فتح الربانی بھی آپ نے لکھی ہے، دیگر کتابیں بھی غوث اعظم نے لکھی ہیں۔ جامعہ نظامیہ غوث کا مدرسہ ہے، غوث اعظم نے جامعہ نظامیہ میں بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک پڑھایا ہے۔ میری بات نہیں ہے،
حافظ احمد ابن حنبل سبق لینے جاتا تھا. لوگوں نے کہا بابا یہ 7 لاکھ کی حدیث کے حافظ ہے, یہ بابا تو انگوٹھے چھاپ ہے, اس کے پاس جاتے ہیں آپ کس لیے جاتے ہیں؟ فرمایا علم میں زیادہ جانتا ہوں, علم والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. بی بی کا سوال سن کے نا احمد بن حنبل کے پاؤں زمین سے اٹھے, پھر زمین پہ آئے. لکھنے والا لکھتا ہے جو ہی پاؤں زمین پہ آئے نا, بی بی کہتی ہیں چونک جانے کی وجہ کیا ہے, سوال کا جواب دو. میں نے سنا ہے تم بہت بڑے عالم ہو, تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی کو ہر بات آتی ہو. کبھی سوال کا مسئلہ نہ پتہ قاعدہ مولوی ہے جی کو گل ہی نہیں آندی, کہ کوئی مصروفیت کی وجہ تو لیٹ آ کے ملے تو یہ مطلب ہی نہیں. بڑا نخرے جی, انج لگتا ہے گورنر شریف بیٹھا ہے جی, وہ تو نخرے ہی نہیں چاہیا جاتا. 10 منٹ تو بعد باہر آیا سن کھلاری رکھا ہے, بسم اللہ تھوڑی کسی محنت کی ہے, تسی ملن نو آؤ, تسی مسجد وچ آ جاؤ تے نماز پڑھ کے نماز تو بعد مل لو. مسجد تے تسی کد نہیں آئے تے گھر اسی. سبحان اللہ, آپ کو سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا, ذہن کام کرنا چاہیے. بات کر رہا تھا تو اس میں سے نکل آئی تو میں نے کہا کر دوں. توجہ کرنا. اب کیا ہوا کہ وقت کا امام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وقت کا امام کہتا ہے بی بی کوئی اور بندہ ہوتا نا تو اس کے لیے مسئلہ اور تھا, تم بشر حافی کی بہن ہے, تو ایسے کیا کر بادشاہ کی روشنی سے بچا کر چاند کی روشنی میں سود کھا لیا. سبحان اللہ. اور جس غوث کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا, میں احتیاط بتا رہا تھا, جس غوث کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کے بابے نے ایک سیب کے لیے 12 سال مزدوری کی تھی. اور دوسری شرط یہ تھی کہ ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے, اس سے شادی کرنی ہے. پھر تمہاری جان چھوٹے گی. غوث پاک نکاح ہوا, اندر گیا تو بی بی جو تشریف رکھتی تھی کہا اس کے تو ہاتھ بھی ہیں, اس کے تو پاؤں بھی ہیں. بابا کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں, میرا مقصد کچھ اور تھا. ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو لگایا نہیں ہے. ہاتھ کا مطلب یہ ہے, توجہ کرنا, ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ چل کے غیر محرم کی طرف گئی نہیں ہے, حویلی سے باہر قدم نہیں رکھا ہے. اس وجہ سے کہا تھا. تو جب ماں ایسی ہو تو باپ موسیٰ جنگی دوست جیسا ہو تو پھر پتر غوث اعظم ہی بنتا ہے نا. ماما چنگی ہوتے پتر میرے علی شاہ ہوتے, ماما چنگی ہوتے پتر خواجہ قمرالدین شہری بنتے ہو. یہاں بات کر دیتا ہوں, آ گئی ہے, کر دیتا ہوں. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جب رب امتحان بھیجتا ہے دکھ ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, تو تکلیف میں جب رب کو یاد کرتی ہوں تو سکون آتا ہے. مخالفت ہو نا, مخالفت, دشمن ہو, تاپ پہ اپنے بھی تھے, پیٹھ پہ اپنے بھی تھے, تاپ پہ دشمن بھی تھے. پہلا تیر کس نے مارا پھر صحیح. توجہ کیجیے گا, میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. اب کیا ہوا, رابعہ بصریہ کہتی ہیں میں بیٹھی یہاں پہ ہوتی ہوں تو اعتراض کرنے والے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا مجھے اتنا سرور آتا ہے, یا دکھی ہوتی ہوں نا, دکھی تو دکھی ہو کے سجدے میں جاتی ہوں. اور وہ حسن خرقانی کہتا ہے رات کا تلوار اٹھا کے کوئے پہ آئے, جو تلوار اٹھائی تو تلوار اٹھا کہتے ہیں مار دیں گے, فاتح کر اس کے بعد مصطفیٰ کے دین کا نام نہیں لے گا. اب حسن خرقانی کہتے ہیں میں نے پیوند لگا کے ایسے رکھے تھے, توجہ کرنا, ایسے رکھے تھے اپنے پردے کو, میں نے ایسے کیا نا تو وہ پیمان جو تھے نا وہ ٹوٹ گئے, اور وہ جو بٹن لگے ہوئے تھے نا ابول کے درخت کے, کیکر کے درخت کے, وہ ٹوٹ گئے. اور میں نے ایسے جو کھولا نا کرتا, میں نے کہا ذرا آگے آ, تو کیا سمجھتا ہے دھمکیوں سے ڈر جائے گا, مجھے مصطفیٰ نے ایسی ولایت کا نور عطا نہیں کیا ہے. ابو حسن خرقانی کہتے ہیں انہوں نے تلوار کا وار کیا, ایک بار وار میرے سینے پہ لگا, دوسری بار انہوں نے وار کیا تو میں نے ہاتھ ایسے کیا, جو ہی ہاتھ ایسے کیا پیچھے غوث پاک نے میرا ہاتھ پکڑا. کہا ابو حسن خرقانی پیچھے کر, دعوے عشق کرتا ہے اور مصیبتوں پہ صبر نہیں کر سکتا. دعوے